شیعہ کی نرالی منطق. لذلك أنت لا تتعجب أن تشوف الإمام عمره 3 سنوات وهو يتحدث عن علوم السماوات والأرض. الأئمة كلهم صلوات الله عليهم يتحدثون عن علوم السماوات والأرض وهم بدون لحاظ إلى السن إلى العمر. ليش؟ لأنهم لا ربط للزمان والمكان بالإمام. هذا يحدنا الزمان يحدنا المكان، أما الأئمة عليهم السلام لا يحدهم الزمان ولا يحدهم المكان صلوات الله عليهم. محترم ناظرین، اس شیعہ کا زعم باطل ہے کہ ان کے ائمہ سب کچھ جانتے ہیں، حالانکہ سب کچھ جاننا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. قرآن کریم میں سورۃ الجن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: عالم الغیب فلا يظہر على غیبه احدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وہ عالم الغیب ہے، اپنی غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا علم دینے کے لیے پسند کیا ہو، تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے. اب قرآن مجید میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 59 سنیں: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے. درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو. زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو. خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 سنیں: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. محترم ناظرین، ان آیات سے 2 باتیں بالکل واضح ہوتی ہیں. نمبر 1، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے علم نے ساری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے. نمبر 2، پیغمبروں کے پاس علم کا صرف اتنا حصہ ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے. محترم ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ اگر پیغمبر بھی آسمانی اور زمینی علوم کا احاطہ نہیں کر سکتے تو شیعہ کے ائمہ کیسے کر سکتے ہیں؟